السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، صبح و شام کی مسنون دعاؤں اور اذکار کے سلسلے وار بیان میں آج کی ملاقات میں، آج کی اس مجلس میں، آج کے اس درس میں جو مسنون دعا اور ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس ذکر یا دعا کی فضیلت حدیث میں یہ آئی ہے کہ جو شخص روزانہ صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے کافی ہوگا۔ چنانچہ ابن سنی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال فی کل یوم حین یصبح وحین یمسی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرات کفاہ اللہ تعالی ما اہمہ من امر الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص روزانہ صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی پریشانی سے کافی ہوگا۔ ابن سنی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں، نمبر ہے 71 اور صفحہ نمبر ہے 132۔ اسی طریقے سے ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور اہل علم کی، محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ارناؤت نے زاد المعاد کے اندر اس کی اسناد کو موقوفاً صحیح قرار دیا ہے، اور سلیم ہلالی نے بھی عمل الیوم واللیلہ میں اس حدیث کو، اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبح و شام پڑھی جانے والی مسنون دعاؤں اور اذکار میں سے یہ بھی ہے کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے، صبح میں بھی 7 مرتبہ اور شام میں بھی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جب کوئی بندہ مسلم
ہر صبح اور شام کو یہ دعا، یہ ذکر 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ جو ذکر ہے، یہ جو دعا ہے، مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کو دور کرنے کا اثر اور نفع عظیم رکھتا ہے۔ یعنی اس دعا کے اندر، اس ذکر کے اندر دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنے کا اثر ہے اور بڑی برکت ہے، بڑا نفع اور فائدہ ہے اس دعا کے اندر، اس ذکر کے اندر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس دعا میں جو وارد ہوئے ہیں الفاظ، کلمات، اس کے معانی کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے حسبی اللہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے جو دنیا یا آخرت میں لاحق ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کفایت کرے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ ہے حسبی اللہ کا معنی۔ اس کے بعد ہے لا الہ الا ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ معبود برحق، سچا معبود صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ سب کے سب باطل معبود ہیں، جھوٹے معبود ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ تو لا الہ الا ہوا کا یہ معنی ہے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا ہو، پہلے بھی اس پر بات گزر چکی ہے کہ فوز و فلاح اور نجات کا دار و مدار اسی کلمے پہ ہے۔ جو شخص اس کلمہ کا کہنے والا ہوگا اور اسی پر اس نے وفات پائی ہوگی تو اس کو نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ یہ عظیم کلمہ ہے جس پر کامیابی اور نجات کا اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ اس کلمے کے اندر 2 رکن پایا جاتا ہے۔ ایک رکن ہے نفی کا، یعنی انکار کرنے کا، اور دوسرا رکن ہے اثبات کا، یعنی اقرار کرنے کا، ثابت کرنے کا۔ نفی کا جو رکن ہے وہ ہے لا الہ۔ لا الہ میں نفی ہے، انکار ہے۔ ان تمام معبودوں کا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جتنے بھی معبود ہیں جن کی لوگ عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں، ان تمام کا انکار اور نفی ہے، ان تمام کی عبادت کا انکار اور نفی ہے۔ یعنی یہ کلمہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتا، اللہ کے سوا کسی اور کو سچا معبود، معبود برحق میں نہیں سمجھتا۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ تو ایک پہلو اس کے اندر انکار کا ہے، لا الہ کے اندر یہ رکن ہے، ایک نفی اور انکار۔ اور دوسرا جو رکن ہے اس کے اندر وہ ہے
الا ہو، لا الہ الا ہوا میں دوسرا رکن ہے الا ہو، یہ اس بات کا رکن ہے، یعنی اس میں ثابت کیا جاتا ہے، اس میں اقرار کیا جاتا ہے کیا؟ یہ بات کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، عبادت کا مستحق اللہ ہے، معبود برحق اللہ ہے، اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، اور اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ تو عبادت کو، عبودیت کو، بندگی کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرنا اور اللہ کے علاوہ ہر کسی سے اس کی نفی کرنا، یہ لا الہ الا ہوا میں یہ دونوں بات پائی جاتی ہے، نفی اور انکار کی بھی بات اور اقرار اور اس بات کی بھی بات پائی جاتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معبود برحق کوئی نہیں ہے مگر اللہ، سچا معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق اور اس کا مستحق کوئی نہیں ہے علاوہ اللہ کے۔ تو یہ ہے لا الہ الا ہوا کا معنی۔ اس کے بعد ہے علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی پر میں نے یقین رکھا ہے، یعنی صرف اللہ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، یقین رکھا ہے، توکل رکھا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر، علیہ پہلے آیا ہے اور توکل تو بعد میں آیا ہے، اس کے اندر حصر اور قصر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی پر میں نے توکل رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر میں نے توکل نہیں رکھا، اللہ ہی پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے، اس کے سوا کسی اور پر میں نے بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا ہے، صرف اللہ ہی پر میں نے یقین رکھا ہے، اس کے سوا کسی اور پر میں نے یقین نہیں رکھا ہے۔ علیہ توکلتو کا یہ معنی ہے۔ توکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے کہ دل کا اعتماد صرف اللہ کی ذات پر، دل کا یقین، دلی طور سے بھروسہ کرنا، کس پر؟ صرف اللہ پر، اور اس میں بندہ سکون محسوس کرے، اللہ پر توکل رکھے، اعتماد اور بھروسہ رکھے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، سونپ دے اپنا معاملہ اللہ کو، اور اس کے بعد بالکل سکون سے رہے، پریشان نہ ہو، اس پر یقین اور اعتماد رکھے کہ اگر اس میں بھلا ہوگا تو یقیناً اللہ میرا یہ کام کر دے گا، اس کے اندر بھلائی ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ میرے معاملے کو پورا کر دے گا۔ تو آدمی توکل کرے، بھروسہ رکھے اللہ پر، دل سے بالکل اعتماد رکھے، یقین رکھے اور سکون سے رہے، قلق، اضطراب اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ان تمام چیزوں میں کہ جن میں وہ نفع اور فائدہ کمانا چاہتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں کہ جن میں وہ نقصان سے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے۔ توکل کا یہ معنی ہوتا ہے کہ فائدہ، منفعت اور بھلائی حاصل کرنے کے لیے، نقصان، خسارہ، برائی کو دور کرنے کے لیے اللہ پر انسان دل سے یقین رکھے، اعتماد اور بھروسہ رکھے، اور پریشان نہ ہو، سکون اور اطمینان رکھے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ توکل کا بھی دو رکن ہیں، توکل میں بھی دو رکن پائے جاتے ہیں۔ ایک، دل اللہ پر یقین رکھے، دل میں اللہ پر یقین ہو، بھروسہ ہو، اعتماد ہو کہ اللہ نے چاہا تو یہ بھلائی حاصل ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو اس خسارے، اس شر اور برائی سے نجات مل جائے گی۔
دل سے انسان یہ بھروسہ رکھے اللہ پر کہ نفع پہنچانے والا صرف اللہ ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ ہے، تو اللہ ہی نفع پہنچائے گا، اللہ ہی نقصان سے بچائے گا، یہ عقیدہ رکھے، ایمان رکھے۔ اور دوسرا رکن ہے توکل کا العمل بالاسباب، کہ بھلائی پانے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرے، تدابیر اپنائیں، جو وسائل جو ذرائع مہیا ہیں، فراہم ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے استعمال کرے، یہ بھی توکل کے اندر داخل ہے۔ تو توکل کا یہ دو رکن ہوتا ہے، ایک دل سے اللہ پر بھروسہ رکھنا اور دوسرے اسباب اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں توکل علی اللہ میں داخل ہیں اور یہی اصل توکل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، اللہ جو چاہے گا ہوگا، یہ غلط ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی رکھو اور ساتھ میں جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے اسباب بھی اختیار کرو۔ بعض لوگ صرف اسباب اختیار کرنے پر اپنی پوری توجہ صرف کرتے ہیں اور اللہ پر اعتماد بھروسہ کی کوئی اہمیت نہیں جانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اسباب اور ہماری تدبیریں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسباب ضرور اختیار کریں لیکن بھروسہ اسباب پر نہ کریں، بھروسہ اللہ پر کریں۔ اللہ چاہے گا تبھی ہوگا، ورنہ اللہ اگر نہ چاہے تو سارے اسباب فیل ہو جائیں گے۔ اور اسباب جو ہم اپنائیں گے وہ اسباب کام آئیں گے، یہ کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا، جب اللہ کی مشیت ہوگی۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود کام نہیں ہو پاتا ہے، جو نتیجہ جو انجام ہمیں چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ پر توکل بھی کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں اور تدبیر بھی اختیار کریں۔ یہ توکل کے دو رکن ہیں۔ اس کے بعد ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا، بندہ اس دعا کے اندر یہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں کہ وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم سے مراد وہ عرش ہے جس پر اللہ تعالی مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ مستوی ہے، وہ ہے عرش عظیم جو اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے۔ آسمان، زمین اور آسمان زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، نباتات، جمادات، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب میں بڑی کیا ہے؟ عرش ہے، اللہ کا عرش جس پر اللہ مستوی ہے۔ پوری کائنات سے بڑی کیا چیز ہے؟ عرش ہے۔ اس عرش کا اللہ مالک ہے، اس عرش کا اللہ رب ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں پر، وہیں سے کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور بندوں کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ تو اس عرش کا رب، اس عرش کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جب اللہ عرش کا مالک ہے، عرش کا رب ہے، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور عرش چونکہ سب سے بڑی مخلوق ہے تو پھر جو بقیہ مخلوقات ہیں جو عرش سے چھوٹی ہیں، ان مخلوقات کا تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ رب ہے اور مالک ہے۔ آسمانوں کا، زمین کا، انسانوں کا، جنات کا، حیوانوں کا، جاندار چیزوں کا، بے جان چیزوں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، صحراؤں کا، باغات کا، جنگلات کا، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک، سب کا رب اللہ ہے۔ جب وہ عرش کا رب ہے جو کہ سب سے بڑی چیز ہے، تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب چھوٹی ہیں، تو ان چھوٹی چیزوں کا بدرجہ اولا اللہ رب ہے اور مالک ہے۔
یعنی اللہ عرش کا بھی مالک اور رب ہے اور دوسری تمام چیزوں کا بھی مالک اور رب ہے۔ یہ جو دعا، یہ جو ذکر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کی فضیلت میں آپ نے سنا کہ جو شخص روزانہ صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو، اس ذکر کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر مشکل اور پریشانی سے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ دعا، اس کے الفاظ پہ اگر غور کریں گے تو یہ اخبار کے باب سے ہے، اس میں مطلب ایک خبر ہے، طلب نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اندر سوال ہے، اس کے اندر مانگا گیا ہے، اس کے اندر دعا کی گئی ہے، اس میں اللہ کو پکارا گیا ہے۔ گویا کہ اس دعا، اس ذکر کو کہنے والا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ ذکر کرنے والا، یہ دعا کرنے والا گویا کہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو میرے لیے کافی ہو جا، ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے جو دنیا یا آخرت میں مجھے لاحق ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے تو میرے لیے کافی ہو جا، تو میرا محافظ بن جا، تو مجھے نجات دے دے جو میرے لیے مشکل اور پریشانی کا سبب ہیں دنیا میں یا آخرت میں۔ تو اس دعا کے اندر گویا کہ بندہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے، اور اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ کے لیے توحید کا، توحید ربوبیت کا بھی، توحید الوہیت کا بھی اقرار کرتا ہے، اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے، اللہ پر توکل، بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو جس کی یہ صفات ہیں، جو اتنی بڑی ذات ہے، وہ اس بات کے مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا خوف اور خشیت دل میں ہو، اور اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس کی طرف اپنا معاملہ بندہ سونپ دے، اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھے، اس سے امید رکھے۔ ان تمام چیزوں کو شامل ہے یہ دعا۔ اب آئیے جانتے ہیں یہ جو دعا ہے، یہ جو ذکر ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس سے یہ دعا اور اس دعا کی فضیلت میں جو آیا ہے، اس سے ہم علمی فائدہ کیا حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سے مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے، جو کہ سنت میں بیان ہوئی ہے کہ اس دعا پر ہمیشگی برتنے والا ہر روز صبح اور شام کو اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یہ فضیلت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے بس میں، اس کی طاقت میں، اس کی استطاعت میں جو کچھ بھی بن پائے اسباب اختیار کرے، تدابیر اختیار کرے، محنت کرے، کوشش کرے، ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرے، بھلائی پانے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، اور برائی سے اور خسارے سے بچنے کے لیے، اپنا مقصد پانے کے لیے کیا کرے انسان؟ محنت کرے، کوشش کرے، تدبیر اپنائے، سبب اختیار کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے کہ اللہ نے چاہا تو مجھے کامیابی ملے گی، میری محنت رنگ لائے گی، میں نے جو تدبیر، میں نے جو سبب اختیار کیا تو وہ کام آئے گا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس بارے میں اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے، اپنا معاملہ اللہ کو سونپ دے کہ اے اللہ، میں نے جو کرنا تھا میں نے کیا، میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، میری استطاعت میں جو کچھ تھا میں نے کیا، اب تیرے ہاتھ میں معاملہ ہے، تو چاہے گا تو میرا کام بنے گا، اور تجھ سے امید ہے
تو اس سے اچھا گمان میں رکھتا ہوں کہ تو ضرور میرا کام کر دے گا، میرا مقصد پورا کر دے گا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے، اور یہ کمال توحید میں سے ہے۔ ایک مومن کی یہی پہچان ہے کہ مومن جائز طور پر، شرعی طور پر اسباب اور تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر توکل، بھروسہ اور اعتماد بھی رکھتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا یہ سبب ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے حفاظت اور کفایت ہوتی ہے اللہ پر توکل رکھنے والے کی۔ جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ نمبر 4، اس کے اندر توحید کا کلمہ بیان کیا گیا ہے، لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، توحید کا یہ کلمہ ہے۔ علیہ توکلت، توحید کا پورا کلمہ ہے یہ، اور توحید کا کلمہ ہی وہ کلمہ ہے جس پر انسان کی نجات کا، سعادت کا، کامیابی کا اور فوز و فلاح کا دار و مدار ہے۔ اس کے بغیر آخرت میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اس دعا کے اندر، اس ذکر کے اندر وسیلہ بھی اختیار کیا گیا ہے۔ جب اس دعا کے اندر، اس ذکر کے اندر اللہ سے مانگا گیا ہے، اللہ کو پکارا گیا ہے، مشکل اور پریشانی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے، تو اس میں وسیلہ بھی اختیار کیا گیا ہے۔ کس چیز کا وسیلہ؟ وسیلہ اللہ پر ایمان کا، اللہ پر یقین کا، اللہ پر توکل اور اعتماد کا، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے عرش، اس کا بھی مالک ہے، اس کا بھی رب ہے۔ تو اس دعا کے اندر ایمان کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے بندہ وسیلہ اختیار کر رہا، ذریعہ اختیار کر رہا ہے، اللہ کو حوالہ دے رہا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھے مانتا ہوں کہ تو رب ہے، مالک ہے، اور تو معبود برحق ہے، تو اس بات کے لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تجھ پر توکل کیا جائے۔ تو ایمان کا حوالہ، ایمان کا وسیلہ لیا گیا اس دعا کے اندر، تو یہ بھی جائز وسیلے کی ایک قسم ہے۔ نمبر 6، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس دعا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا جس طریقے سے طلب کے صیغے سے ہوتی ہے، کی جاتی ہے، اسی طریقے سے خبر کے صیغے سے بھی کی جاتی ہے۔ یعنی ایک تو دعا ہوتی ہے کہ سیدھے ڈائریکٹ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ عطا کر، اللہ ہمیں اس سے نجات دے، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام بنا دے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ خبر کے طور پر بندہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کو رکھتا ہے، جیسے کہ اس دعا میں کہا گیا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توکلت علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا ہے لیکن اصل میں خبر ہے کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس میں بظاہر دیکھیں تو ڈائریکٹ اللہ سے کوئی دعا نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر دعا چھپی ہوئی ہے، خبر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ طلب، دعا۔ اس کا مقصد یہی ہے، گویا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہے اور میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ یہ دعا کرتا ہے گویا کہ بندہ، اس خبر کے ذریعے سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، اس لیے کہ میں نے تجھ پر ہی توکل اور بھروسہ کیا ہے، اور تجھ کو ہی رب مانا ہے، اور تجھ کو ہی معبود برحق مانا ہے۔ اور نمبر 7، دعا کرنے والے کو چاہیے کہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، قبولیت کی امید رکھے، اچھا گمان رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو تو یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ قبول فرمائے گا، امید کے ساتھ دعا کرے، نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔
امید اور حسن ظن کے ساتھ دعا کرے، اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ گویا کہ اللہ پر یقین ہے، اللہ سے امید ہے، حسن ظن ہے کہ اللہ ضرور کفایت کرے گا، اللہ ضرور حفاظت کرے گا۔ تو جب بھی کوئی دعا کریں اللہ سے تو پورے یقین، پوری امید اور حسن ظن کے ساتھ۔ مایوسی اور نا امیدی یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ کفر میں سے ہے۔ تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا اور اللہ سے امید رکھنا ہے نا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ ایک عمل ہے، نیک عمل ہے۔ تو اس کا بھی گویا کہ اس دعا کے اندر حوالہ ہے، اور اس کو وسیلہ کے طور پر اختیار کیا گیا۔ ایمان کا بھی وسیلہ لیا گیا اس دعا کے اندر کہ تو رب ہے، تو معبود برحق ہے نا، اور عمل صالح، نیک عمل کا بھی جو کہ جائز وسیلہ ہے، نیک عمل کا بھی وسیلہ لیا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو میرے لیے کافی ہے، میں مانتا ہوں کہ تو میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک عمل ہے، دل کا عمل ہے، توکل رکھنا اللہ پر، امید رکھنا اچھا سے، یہ نیک عمل ہے، اچھی بات ہے، تو اس کا بھی وسیلہ لیا گیا۔ تو یہ تشریح ہے، یہ شرح ہے صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں میں سے ایک بہترین ذکر اور دعا کی، جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ہے، اور وہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کی فضیلت یہ آئی ہے حدیث کے اندر کہ جو شخص روزانہ صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ہر پریشانی سے کافی ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہماری ہر دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہمیں ہر طرح کی برکت اور سعادت دنیا اور آخرت میں نوازے، اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتے ہیں، اپنا رب حقیقی مانتے ہیں، اور ہم اس پر توکل، بھروسہ کرتے ہیں، اس سے اچھی امید رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اس کو اپنا اور تمام جہان کا مالک مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزانہ صبح اور شام اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنے کی توفیق بخشے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تاکہ اس دعا کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔